وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا کیونکہ ایک ٹاپک ایسا تھا عقیدہ ختم نبوت۔ قبلہ پیر صاحب بھی آپ کی سماعتوں کی نظر تھے اور آپ کا جو خطاب ہے، جو بیان ہے، اس کو اگر سمرائز کرتے ہوئے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت و رسالت آپ پر تمام ہو گئی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے۔ ہمارے اسٹیج کی جو زینت ہے، علماء کرام ہمارے اسٹیج کی زینت جو ہے، شیوخ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں سبق آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے عقیدے کی بنیاد، میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت، اور محشر کے میدان میں میری اور آپ کی نجات عقیدہ ختم نبوت۔ میں چند پوائنٹس آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسالت و نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوگی، ختم ہوگی۔ آپ کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی رسول۔ النبیین پر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے۔ استغراقی سے مراد کیا ہے؟ مفہوماً آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسول، تمام انبیاء اس النبیین میں شامل ہیں۔ کوئی رسول، کوئی نبی اس النبیین سے خارج نہیں۔ قادیانی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ الف لام عہدی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھی نبیوں کے خاتم نہیں، نعوذ باللہ، لیکن میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 333 پر تفصیلاً اس پر ڈیبیٹ کی۔ آپ نے تفصیلاً لکھا کہ الف لام استغراقی سے مراد کیا ہے، النبیین پر الف لام ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں چند ایگزامپلز قرآن سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب العالمین میں الف لام جو داخل ہے وہ الف لام استغراقی ہے۔ کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق تو ہے لیکن وہ لاہور کا خالق نہیں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دو جہانوں کا، سبھی جہانوں کا مالک ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج۔ الف لام استغراقی سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مفہوم ہے، فرمایا محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
رحمت للعالمین میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کی ہے، یعنی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے، وہ مسلمز ہیں وہ نون مسلمز ہیں جیسی بھی کمیونٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سبھی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، رب تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، النبیین پر جو الف لام ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اور کوئی رسول النبیین سے خارج نہیں ہے۔ میں حدیث مبارکہ سے اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ Indeed messengership and prophethood have been terminated. فلا رسول بعدی ولا نبی، there shall be no messenger and prophet after me۔ فرمایا کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔ میں اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب آتا ہوں۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ کسی بھی نبی نے نبوت کو ڈیوائیڈ نہیں کیا، نبوت کو تقسیم نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہیں نبوت کی ڈویژن نہیں ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھا جائے، اس نے اپنی کتاب اعجاز المسیح بشمول روحانی خزائن صفحہ نمبر 212، وہاں یہ لکھتا ہے کہ میں ذلی نبی، وہیں اسی صفحے پر لکھتا ہے میں بروزی نبی، کبھی کہتا ہے تشریعی نبی، کبھی کہتا ہے غیر تشریعی نبی، اور کبھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ۔ یعنی انبیاء کی ہسٹری کو دیکھیں، وہاں نبوت کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، تقسیم نہیں کیا گیا، لیکن یہاں یہ کیا کرتا ہے with the passage of time، کبھی ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آئیں میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، فرمایا میں اس وقت آخری نبی لکھ دیا جا چکا تھا۔ کس وقت؟ وَإِنَّ آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی حالت میں تھے، یعنی آپ اس وقت آخری نبی لکھ دیے جا چکے تھے۔ یہ تو شان ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے پھر کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی آپ کے مقام کو بیان کیا۔ آخری حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت، اور محشر کا میدان جب سجے گا، حدیث میں بخاری شریف کی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ آج اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص سوشل ایپس پر، سوشل پلیٹ فارمز پر آ کے یہ قادیانیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، سافٹ کارنر رکھتا ہے، میں نے دیکھنا یہ ہے جب محشر کے میدان میں میں حضور کی بارگاہ میں جا کے ریکویسٹ کروں گا تو میری ریکویسٹ کس نعرے پہ قبول کی جائے گی، کس بات پہ قبول کی جائے گی؟ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے یہ حدیث بارہا سنی لیکن اس حدیث کا یہ حصہ بہت ہی کم سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر کا میدان سجے گا، مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محشر کا میدان سجے گا وہاں لوگ کیا کریں گے، امتی کیا کریں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر عرض کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں۔
تو حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنے جلال میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی رب کا اتنا جلال نہیں دیکھا. فرمایا جتنا جلال رب کو آج ہے، آج کے بعد اللہ تعالیٰ کو کبھی اتنے جلال میں ہم نہیں دیکھیں گے. اسی طرح جملہ انبیاء کے پاس جائیں گے، سبھی یہی بات دہرائیں گے. قربان جاؤں حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سبھی امتی جمع ہو کر آپ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. اور میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جاؤں. الحمدللہ اس پلیٹ فارم کا، الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کا، الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور اس آستانے کا وہی سٹانس ہے عقیدہ ختم نبوت پر. کون سا؟ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور اگر اسلاف کی بات کر لوں، وہی عقیدہ ہے جو اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کا ہے. یہ وہی عقیدہ ختم نبوت ہے اس آستانے کا، اس ادارے کا، جو ہمارے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا ہے. اب کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے؟ معاشر کا میدان سجا ہوگا. فور ایمبائل میں امیجن کروں معاشر کا میدان سجا ہوگا، امتی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے. کیا اس بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. اس نعرے پہ بخشش ہے ہماری، اس نعرے پہ ہماری ریکویسٹ قبول ہوگی. کیا ہوگی؟ یا محمدو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، آپ انبیاء کے خاتم ہیں. بخاری شریف کی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر. قربان جاؤں حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب امتی جا کر یہ ریکویسٹ کریں گے، حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے. اللہ اکبر، مفہوم ہے؟ سر سجدے میں رکھیں گے. اور پھر رب کیا فرمائے گا؟ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، اے محمد سر اٹھائیں سوال کریں عطا کر ڈالوں گا. آپ مجھ سے سوال تو کریں، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں قبول کروں گا. حضور اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، اٹھا کر کیا کہیں گے؟ امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. میں نے دیکھنا یہ ہے، میں کسی کو راضی کرنے کے لیے، دیکھنا یہ ہے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر میں ہمدردیاں ظاہر کرتا ہوں، وہ معاشر کا میدان سجا ہوگا. کہیں ایسا نہ حضور اپنی نظریں مجھ سے چرا لیں، جدا کر لیں. میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میں جب معاشر کے میدان میں یہ نعرہ لگاؤں گا یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، تو حضور کیا میری بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے؟ وہ مولانا روم علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ رسالت را تمام تو نمودی ہمچو شمس بے گما. یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی مثال ایسی ہے، یا رسول اللہ رسالت آپ پر تمام ہو گئی، ختم ہو گئی. تو نمودی ہمچو شمس بے گما، یا رسول اللہ آپ کی مثال تو وہ چمکتے دمکتے سورج کی طرح ہے کہ رات کے وقت چاند جتنے بھی جوبن پر ہو، یہ ستارے جتنے بھی چمکتے ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ صبح کے وقت جب سورج اپنے جوبن پر آتا ہے، رات کی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں وہ عروج عطا فرمایا ہے، وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے آ جانے کے بعد باقی ساری روشنیاں ماند پڑ گئی. میں نے دیکھنا یہ ہے آج ہم ینگسٹر جو ہیں، جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، ہماری یونیورسٹیز میں ہم سے کوسچن کیے جاتے ہیں، ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. میں نے دیکھنا یہ ہے میں لیکچر اگر کہیں سن لیتا ہوں، میں کہیں سافٹ کارنر رکھتا ہوں، ہمدردیاں ظاہر کرتا ہوں، میں کس منہ سے معاشر کے میدان میں التجا کروں گا یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. ایسا نہ ہو اس نعرے کے بعد فرمایا جائے اس نے تو نبوت پر پہرا ہی نہ دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ ذات مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کے سامنے میرے پیر و مرشد کے چھوٹے صاحبزادے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک علم پہنچا رہے تھے. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمان سناخان مصطفیٰ، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. کراچی سے تشریف لائے جناب محترم محمد خاور نقش بندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ کونین میں اپنی حاضری پیش کیجئے. آپ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. دایاں ہاتھ بلند کر کے ذرا وحدانیت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھے آپ سب کی آواز ایک بار سننی ہے مل کر. صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا سرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. مل کر صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت الرضوان کے کلام سے ابتدا. ہاں حصول برکت کے لیے. آج سکھ مترا دی وجہ کیوں دلڑی اداس گنے چنگیری اج نینا لایا کیوں چھڑیاں، اج نینا لایا کیوں چھڑیاں. صبح
سبحان اللہ 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 آج نینا لایا کیوں چھڑیاں مکھ چن بدر شانی متھ چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جگانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے حسورت شالا ریشن سر رکھے وقت نظار روز گشن وچ قبر تے پل تھی جتھو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن صد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں نو وچ شوق چنگیری اجنما لایا کیوں چھڑیاں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے
دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے مرشد بھی ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں 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 کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے آقا دینے سے نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ان کا تو شعار کریمی مائل بکر وہ رگتے ہیں
جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے، وہ آ ہی گئے، تڑپایا نہیں بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا، مل کر بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مختصراً ایک کلام اور شامل کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جویں میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، مل کر جبھی میری کو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا
غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق ہر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق ہر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگ دل تمہارا یا رسول اللہ تیرا در میرا سر خو سکون دل میسر خو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ 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 یا